تیری بھی حاضر ہوں۔ اللہ 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 کے نبی کی کیا عظمت ہوگی، کیا شان ہوگی۔ آج علماء کے لیے جہاں منبر اور کرسیاں دکھائی جاتی ہیں، سادات کرام کے لیے ان کی عزت کے لیے یہاں کرسیاں بچھائی جاتی ہیں، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، شفاء کی حدیث سے پاک ہے، اللہ 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 کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یودع للانبیاء منابر، کل قیامت کے دن نبیوں اور رسولوں کے لیے نورانی منبر لگائے جائیں گے، نورانی منبر لگائے جائیں گے، نورانی کرسیاں لگائی جائیں گی۔ آقا فرماتے ہیں کلہم یجلسون علیہا، سارے نبی اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، سارے نبی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، نورانی نور پر تشریف فرما ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں وَيَبْقَىٰ مِمَّنْ لَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ قائما بین یدی ربی معتصما۔ آقا فرماتے سارے نبی اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن میں اللہ کے حضور کھڑا رہوں گا، میری کرسی خالی رہے گی، میں اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے منبر پہ نہیں بیٹھوں گا۔ غور سے کہتے سبحان اللہ۔ آقا سب انبیاء کو دکھا دے، لیکن مصطفیٰ علیہ رحمتی و نورانی کرسی، وہ نورانی منبر جو بڑا عالی شان منبر ہوگا، ان ساری کرسیوں میں بڑی کرسی جو ہوگی وہ آقا کے لیے لگائی جائے گی، بڑا منبر مصطفیٰ کے لیے لگایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھ جائے گا، کتنا عظیم سما ہوگا۔ اللہ اللہ، جہاں منبر پر انبیاء مرسلین بیٹھے ہوں گے اور سامنے میدان محشر میں ہم اور آپ جو سارے جہاں کے مسلمان و مومنین بیٹھے ہیں، اور سے کہتے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خیریت سے وہ دن لائے اور آقا کی شفاعت والا جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ اللہ 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 کے نبی فرماتے ہیں کہ سارے نبی اپنی اپنی نورانی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، ہر کرسی پر ہر نبی کا نام لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فلاں نبی کی کرسی ہے، یہ فلاں نبی کی ہے، یہ فلاں رسول کی ہے، یہ فلاں کی ہے، سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، اور جو سب سے بڑی اونچی کرسی ہوگی اس کا لکھا ہوگا ھذا منبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی کرسی مصطفیٰ علیہ رحمت کے لیے لگائی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنی کرسی میں نہیں بیٹھوں گا، پروردگار عالم فرمائے گا محبوب اے محمد تم اپنی کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے بتاؤ تو صحیح، آج جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا، جو تمہارا ارادہ ہے ظاہر فرما دو۔ اور سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار عالم اے مولا کائنات، میں میدان محشر کی اس سخت دھوپ میں سخت گرمی میں اپنی امت کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، پروردگار عالم یا ربی اجرنی صالحہم، میری گناہگار امت کا جلد جلد حساب فرما، جلد جلد حساب کر کے انہیں جنت عطا فرما۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میں کروں گا اللہ تعالیٰ میری امت کا حساب شروع فرما دے گا۔ اللہ اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ گناہگار امتی بچیں گے وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، اور جو بچیں گے میں ان کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ اور سبحان اللہ، بریلی شریف کی دھرتی سے امام اہل سنت پکار اٹھے، کیا ہی ذوق قبضہ شفاعت ہے تمہاری باہواہ۔ یا رسول اللہ، کیا ہی ذوق قبضہ شفاعت ہے تمہاری باہواہ، عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری باہواہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب قبلہ۔ عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری باہواہ، اور صدق حسین نام کے قربان اسی کرام کے، صدق حسین نام کے قربان اسی کرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری باہواہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری سبحان اللہ۔ مصطفیٰ رحمت کی عظمت شان کا کیا کہنا اے مسلمانوں، اللہ کے نبی میدان محشر میں ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، اور آقا فرماتے میدان محشر لگا ہے، حدیث پاک سنیے اور نئی بات حدیث پاک سنیے، آپ کا انشاءاللہ دل روشن ہو جائے گا، ذرا غور سے یاد سبحان اللہ۔ آقا فرمائیں گے میدان محشر ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے سارے نبی اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوں گے، لیکن اللہ نے مجھے بے مثال نبی بنایا ہے، میری سواری بھی بے مثال رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے سارے نبی رسول اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر کے میدان محشر میں آئیں گے، وَأَبْعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ، اور میں براق پر سوار ہو کر کے آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا بلال حبشی وَيَبْعَثُ بِلَالٌ عَلَىٰ نَاقَةٍ مِّنْهُ فِي الْجَنَّةِ، اور حضرت بلال حبشی جنت کی اونٹنیوں میں سے اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی جنت کی اونٹنیوں سے اونٹنیوں میں سے اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی آگے آگے میری نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہوں گے۔ مصطفیٰ علیہ رحمت فرماتے ہیں الحمد، اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ لیوان الحمد جسے کہتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ یہ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا؟ اگر آپ کو ہو تو بتا دوں، یہ جھنڈا کتنا لمبا ہوگا؟ آج ہم دنیا میں آقا کی میلاد پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، لیکن وہ جھنڈی نہیں ہوگی، وہ بہت بڑا جھنڈا ہوگا۔ آقا کے ہاتھ میں ہوگا، اور کتنا بڑا ہوگا اگر آپ کہہ دیں تو میں بتا دوں۔ حدیث پاک کی روح میں بتاتا ہوں، علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف لطیف جواہر البحار
فی فضائل النبی المختار، تیسری جلد میں نقل فرماتے ہیں توجہ کیا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ جھنڈا کتنا ہوگا؟ مصطفیٰ علیہ رحمت فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَاءُ يُنصَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ جھنڈا میدان قیامت میں نصب کر دیا جائے گا۔ وہ نصب کر دیا جائے گا، میدان قیامت میں لگا دیا جائے گا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر میری سننے تو تھوڑا سا میں دیکھیں گے یہ مانے کرنے پڑے گا، یہ جو روحانی جگہ ہے نا یہ اس سے بہت اچھے گا، یہ ماں بھی مل جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں وہ لواء الحمد کہاں لگایا جائے گا؟ میدان قیامت میں لگایا جائے گا۔ اور ہوگا کتنا؟ لوگ زیادہ سبحان اللہ آج شامیانے کے تلے ہیں نا، اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ سنیے سب کہو آمین۔ آقا فرماتے ہیں طولہ الف سنہ، آقا فرماتے ہیں جھنڈے کی مسافت 1000 سال کی لمبائی ہوگی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی ابو رؤوف صاحب۔ سبحان اللہ، اور جس شان کا ہوگا وہ جھنڈا، آقا فرماتے ہیں 1000 سال کی مسافت ہوگی، اتنا لمبا وہ جھنڈا ہوگا۔ اور 1000 سال شریعت میں کس چیز کی مسافت؟ یعنی جھنڈے کے ایک کنارے سے اگر گھوڑا دوڑنا شروع کرے 1000 سال کے بعد اس کے سرے تک پہنچے گا۔ اللہ اللہ، اور آقا فرماتے ہیں وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ مسلمانوں اتنا لمبا جھنڈا پھر بھائی کریوں کتنا ہوگا؟ وہ نبی کے ہاتھ میں۔ اللہ، کتنے 1000 ٹن ہوگا، من ہوگا، لیکن نبی کے ایک ہاتھ میں ہوگا۔ نبی کے دستے مبارک کی طاقت بھی ہوگی۔ آج کا بابی جو بندی گیان مقلد یہ نہیں بتائے گا کیونکہ نبی کی قوت کا قائل ہی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو کسی سنی عالم سے ملے گی۔ آقا فرماتے ہیں اس کی لمبائی 1000 سال کی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوش ہوگا اتنا ہی نہیں، وَلَهُ ثَوَابُ الْعَبَادِ، اور آقا فرماتے ہیں جھنڈے کی 3 چوٹیاں ہوگی۔ جھنڈے کی 3 چوٹیاں ہوگی، جیسے یہاں درختوں کی چوٹی ہوتی ہے، چیڑ کی چوٹی ہوتی ہے، جو بلند ہوتی ہے نا اسے چوٹی کہتے ہیں جی۔ 3 کنگرے ہوں گی اور کہاں کا ہوں گے؟ سبحان اللہ، وہ 3 کنگرے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذُوَابَةٌ بِالْمَشْرِقِ وَأُخْرَىٰ بِالْمَغْرِبِ وَأُخْرَىٰ بِالْوَسْطِ۔ آقا اسلام فرماتے ہیں جھنڈے کی ایک چوٹی تو مشرق میں ہوگی، دوسری مغرب میں ہوگی، اور تیسری میدان قیامت کے درمیان میں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی مزہ آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اور یہ باتیں بھی نبی کے غلام سے ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، سبحان اللہ۔ وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنی سواری پر سوار ہوگا۔ اللہ اللہ، اور وہ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا، مشرق سے لے کے مغرب تک
اتنا بڑا جھنڈا آقا کے دست میں ہوگا، ہاتھ میں ہوگا، تو نبی کے ہاتھ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے حامی مبارک کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں جس کو پائے تو عالم کی پرواہ نہیں۔ قرآن کے بوجھ کی پرواہ نہیں، ایک ہاتھ میں اٹھایا ہوا دونوں جہاں کا سبحان اللہ، سلامت رہیں۔ واہ، اور جس کو پائے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت لاکھوں سلام، ایسے بازو نعرہ رسالت، مسلک امام احمد رضا، جشن عید میلاد النبی، ابن مفتی عبدالرؤوف صاحب۔ آپ رب العزیز کا بنا جس کو پارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ آقا فرماتے ہیں وہ جنہ میرے ہاتھ میں ہوگا، ہم لوگ بنا کا جنہ، اور نبی اور رسول اپنے اپنی سواریوں پہ سوار ہوں گے، میں اپنے براق پہ سوار ہوں گا، حضرت بلال حبشی اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور آگے آگے وہ اذان پڑھتے جائیں گے۔ وَشَهِدَ لَهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور جتنے بھی اس جھنڈے کے نیچے اولین و آخرین میں مومنین لوگ ہوں گے، سبحان اللہ۔ وہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ گواہی دیتے جائیں گے۔ یہ کتنا بڑا جلوس ہوگا، وہ تصور دے رہا ہے، وہ تخیل میدان محشر کا آپ کو دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبھی ہم اور آپ بھی وہاں ہوں گے، اولین و آخرین کے سارے مومنین وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی جب اس کلمے میں پہنچے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس وقت اولین و آخرین آقا کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں گے۔ انبیاء مرسلین جب سنیں گے، ان کی امتیں سنیں گی، وہ بھی مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے لگیں گے۔ لوگ سے کہا تو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اے مسلمانوں، وہ جلسہ آج جیسا جلسہ نہیں ہوگا، وہ جلسے میں ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، پدم نہیں، کھرب نہیں، سنکھ نہیں، کہیں سنکھ اور پدم سے بھی زیادہ اولین و آخرین مومن وہاں موجود ہیں۔ ہم 1,24,000 انبیاء مرسلین بھی وہاں موجود ہیں۔ بتاؤ ایسا جلسہ جلوس ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پتا چلا کہ جو آج دنیا میں نبی کی آمد پر جلسہ و جلوس کرتے ہیں، کل انشاءاللہ وہ جلسے و جلوس میں وہ شامل ہوں گے، اور مشکل کر کے پکار اٹھیں گے، آقا کی عظمت و شان دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، وہ کیا دیں گے، دیکھو ذرا کس شان سے۔ جب جلوس محمدی کو دیکھیں گے وہ پکار اٹھیں گے، ارے دیکھو ذرا کس شان سے سرکار آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سر مبارک پر تاج سجا ہوگا، تاج نبوت و رسالت سجا ہوگا، سبحان اللہ، جب سبحان اللہ، پورے میدان محشر کو روشن و منور کیے ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو دیکھ کر ساری دنیا جو اولین و آخرین ہے مومنین کی، مسلمین کی، مسلمات کی، انہیں دیکھ کر کے
اللہ اللہ فرشتے پکار اٹھیں گے، دیکھو ذرا کس شان سے، دیکھو ذرا کس شان سے سرکاری آ رہے ہیں، محشر میں دھوم مچ گئی، غم خاری آ رہے ہیں۔ سبحان مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت شان کا کیا کہنا مسلمانوں، اللہ اللہ۔ آج جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک مناتے ہیں، کل انشاءاللہ مصطفیٰ کے شفاعت والے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن کل یہ لوگ بھی وہاں کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہوں گے، دیکھ کر کے وہاں ہاتھ ملتے ہوں گے، تلیاں ملتے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے بھی سنیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے میلاد منایا ہوتا، نبی کے جلسے میں گئے ہوتے، نبی کے جلوس میں شامل ہوتے تو آج ہمیں بھی شفاعت نصیب ہو جاتی، لیکن اس وقت کا ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ اس وقت تو کہیں گے مولا ہم ایمان لاتے ہیں، رب فرمائے گا میں نے قرآن میں فرما دیا تھا والذین یؤمنون بالغیب، ایمان وہی ہے جو غیب پہ لایا جائے۔ آج دیکھ کر کے کمینے لگا رہا تھا، آج نبی کو میدان محشر میں ان کی عظمت شان دیکھ کر کے تو کہتا ہے ایمان لاؤں گا، ایمان وہی تھا جو دنیا میں لانا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ایمان قابل قبول نہیں، لہذا فرشتوں جا ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے سارے گستاخان نبی کو جہنم میں ڈال۔ جنت کا حقدار وہی ہوگا جو نبی کا وفادار ہو۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان۔ جنت میں وہ جا نہیں سکتا جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ارے تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اور سورج کے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے چار، اندھے نجدی دیکھ لے تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، کافرین کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی، سب کے لیے رحمت ہے، جو مانے ان کے لیے بھی، جو نہ مانے ان کے لیے بھی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عجب بات ہے، کھاتے بھی آقا کا ہو، گلاتے بھی آپ سے آگے سے نہیں کو، یہ تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آقا علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتا زمین و آسمان میں سے اللہ کسی کو پیدا نہ فرمائے، نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سارا جہاں بنایا، ساری کائنات بنائی۔ اے مسلمانوں آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ الحمدللہ آج اس جلسہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لا کر کے آپ نے اپنے مقدس کو سنوار دیا ہے۔ اور بزرگواری سے میں کہتا ہوں، خاص پیغام پہنچاتا ہوں کہ بڑے یار افسوس کی بات ہے بدل کی دکانیں آج بھی بند نہیں ہو سکتی، اور یہ نہیں دیکھتے تمہاری دکانیں نبی کے صدقے میں چل رہی ہیں۔ نبی چاہے دکانیں چلا دی، اور نبی جسے نہ چاہے تو دکانیں سب بند ہو جائیں۔ کتنوں کی
بند ہوگی. لہذا آئندہ یاد رکھنا نبی کے جلسوں سے کبھی انحراف نہ کرنا. اور بہت کچھ میرے کہنا تھا چونکہ ٹائم نہیں 3 ہو چکے ہیں. کل انشاءاللہ تبارک و تعالی گبر جامع مسجد میں میرا خطاب ہوگا. آپ لوگوں کو ان تمام اراکین کمیٹی کی طرف سے بھی دعوت دی جاتی ہے. کل وہاں تشریف لائیں اور انشاءاللہ کل وہاں آپ ہر پورا سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور